اور بیشر صاحب کوئی خدشات آپ کو الیکشن پولنگ ڈے کے حوالے سے ہیں بطور جماعت؟ دیکھیں خدشات تو بالکل ضرور ہے. جس طریقے سے پورا الیکشن ڈیٹ سے آپ شروع کر لیں، جب سے اناؤنس ہوا ہے تب سے تو ہمیں بالکل کارنر کیا گیا ہے اور سارے پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سارے پروسیس میں بڑے مشکل سے ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو کوئی چیز کی اجازت نہیں دی گئی. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جتنی مشکلات پیش آ رہی ہے، میں خود یہاں N18 بنیر میں آیا ہوں. بیشر صاحب یہ آپ سے جاننا چاہوں گی، مریم نواز صاحبہ نے آج اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ وعدہ کرتی ہیں کہ انتقام کی سیاست کی بات نہیں کریں گی. جب انتقام کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے بھی یہ بات مخالفین آپ کے کہتے ہیں کہ انتقام اور نفرت کی بات، یہی پیغام انہوں نے پی ٹی آئی کے فالوور کو بھی دیا کہ آپ نفرت کی سیاست کی بات نہ کریں، ہم بھی ایسی بات نہیں کریں گے. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ نہیں دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ویسے بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کی تو اگر پبلک میں پاپولیرٹی ہو تو وہ یہ بات کرے کہ وہ کسی پوزیشن میں ہے. آج انہوں نے جس طریقے سے ایڈ لگوائے تھے پرائم منسٹر نواز شریف، تو یہ تو بات وہی ہے جو پہلے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ڈیل ہوئی ہے، ہمیں 125 سیٹیں ملے گی اور ہم آئیں گے، وہ 4 ٹائم وزیر اعظم بنیں گے. تو اگر پاپولیرٹی ایک پارٹی کی 10% ہے اور کریڈیبلٹی ان کی 0 ہے اور آپ ان کو ملائیں گے، یہ تو ہم سب نے سنا تھا کہ جی دودھ میں پانی ڈالو بھائی، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پانی میں دودھ ڈالے. تو یہ تو شاید دھاندلی کرائے گی اور دھاندلی کی حکومت کا اس کو اندیشہ دیا گیا ہوگا کہ وہ یہ حق ہے کہ ہم جو ہے نا انتقام نہیں لیں گے. یہ انتقامی لوگ ہیں، یہ تو انتقام لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا خواب ان سے دور دور اس مرتبہ ہے. اگر فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے، ووٹنگ صحیح ہوئی، لوگوں کو نہیں روکا گیا، تو پاکستان مسلم لیگ کہیں بھی نہیں ہوگی. ان کے پاس 10 سیٹیں نہیں ہونی. یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی مریم بھی اپنا سیٹ ہارے گی اور نواز شریف وہ بھی اپنا سیٹ ہارے گا. لاہور سے انشاءاللہ یہ ہاریں گے.